أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورہ انفال آیت نمبر 49۔ سورہ انفال گزشتہ کل کے جو رکوع تھا اس میں اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کے لیے جہاد کے آداب اور قوانین بیان فرمائے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب جہاد میں تمہارا مقابلہ دشمن سے ہو تو ثابت قدم رہو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، آپس میں مخالفت ایک دوسرے کی نہ کرو، لڑائیاں نہ کرو، اگر ایسا کام ہوگا تو تم کم ہمت اور بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا روب دشمن کے اوپر سے چلا جائے گا۔ اور وَاصْبِرُوا، صبر کرتے رہو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور آپ ان لوگوں کی طرح میدان جہاد میں نہ نکلو، وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکلے تھے بطراً اتراتے ہوئے، ورئاء الناس اور دکھلاوے کے لیے، قریش جس طرح نکلے تھے ایسے نہ کرو، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اس کے بعد غزوہ بدر میں شیطان کا آنا اور شیطان کا پھر وہاں سے بھاگ جانا الٹے قدموں، اور یہ کہنا کہ انی ارا ما لا ترون، کہ مجھے وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں تمہیں نظر نہیں آتی، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور یہ کہہ کر بھاگ گیا۔ آج کی جو پہلی آیت ہے یہ منافقین جو اس دور میں تھے وہ اور اب بھی، جب ایمان والے اللہ کے بھروسے پر اٹھ کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں یا دین کے کسی بھی حکم پر عمل کرتے ہیں، تو جن کے دلوں میں بیماری ہو، منافقین، یہ لوگ کہتے ہیں کہ غر ہؤلاء دینہم، ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اب جس وقت مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے اور آ کر غزوہ بدر میں شریک ہوئے صحابہ، پیچھے جو منافقین کا ٹولہ تھا وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دی ہے، اتنی کم تعداد میں جا کر لڑنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں ان سے، ان کے پاس ساز و سامان بھی پورا نہیں لڑائی کا، اور جا کر جو ہے ایسی فوج سے لڑائی کر رہے ہیں جو مکمل ساز و سامان کے ساتھ ہے، عددی برتری بھی اس کو کئی گنا زیادہ حاصل ہے اس کو، تو غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین ان کو دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ جیسے آج کل لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں، تو کچھ جو ہے ایسے لوگ جو جن کے ایمان کمزور ہو تو کہتے ہیں جی مسجدوں میں اگر آپ آؤ گے تو یہاں سے بیماریاں پھیلیں گی، کورونا پھیلے گا یہاں سے، غر ہؤلاء دینہم۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان کا دین ان کو دھوکے میں نہیں ڈال رہا، یہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ پہلی آیت ان کے بارے میں، اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ، یہ منافقین اور ان کافروں کو کاش کہ آپ کے سامنے وہ منظر سامنے آ جائے کہ جب ان کی موت کا وقت ہو اور ان کی موت کے وقت فرشتے جب روح قبض کرنے آئے ان کے پاس، وہ منظر اگر آپ دیکھ لیں تو آپ سارا کچھ بھول جائیں کہ فرشتے جب ان کے پاس آئیں گے یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے منہ پہ ماریں گے، ان کے منہ پہ ماریں گے، ان کی پیٹھوں پہ ماریں گے، ان کے پاس گرز ہوں گے، ہتھوڑے ہوں گے، کوڑے ہوں گے، اور وہ ہتھوڑے ان کے منہ اور پیٹھوں کی اوپر مار مار کے ان کی روح نکالیں گے، اور ان کی روح نکال کر اللہ اور ساتھ یہ کہیں گے وذوقوا عذاب الحریق، یہ تو ابھی سے عذاب شروع ہو گیا ہے، اس کے بعد آگے جہنم کا عذاب تو آگے ہے،
وہ آگے اس کو چکھنا شروع کرو، اس کے ساتھ ہی وہ عذاب ان کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے تھے غزوہ بدر میں، تو بدر کے میدان میں ان کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لاشوں کو پاؤں سے گھسیٹ کر بدر کے میدان میں ایک کنواں تھا، اس کنویں میں ڈال رہے تھے، اور اس وقت اللہ کے نبی فرما رہے تھے حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کہ کیا تم لوگوں نے تمہارے رب نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ اب آپ لوگوں نے اب اس کو حق پہ پا لی ہے؟ کہ میں تمہیں منع کرتا تھا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، مخالفت نہ کرو، تو آپ لوگ باز نہ آئے، تو کیا آپ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا عذاب کا اب تم لوگوں نے چکھ لیا اس کو؟ اب تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو کسی نے اس وقت کہا بھی کہ یہ لوگ تو اب مر گئے ہیں، سنتے نہیں آپ کی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت یہ میری بات بخوبی سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان پہ آ چکا ہے۔ اور انہی آیات میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے اوپر انعام کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے انعام کو تبدیل نہیں کرتے، وہ انعام ان کے اوپر برقرار رکھتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ خود ہی اس انعام کو اپنے اوپر تبدیل کر دیں، اس کے ساتھ وہ ناشکری والا معاملہ کریں، اس کے ساتھ کمزرفی والا معاملہ کریں، تو اللہ تعالیٰ وہ انعام جو ان کے اوپر ہوا تھا وہ ان کے لیے زحمت کا باعث بنا دیتے ہیں۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مکہ میں ہوئی تو مکہ میں ان کی آمد ظاہر بات ہے رحمت للعالمین ہے، ان کی آمد کی وجہ سے پوری کائنات پہ رحمت ہو رہی ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ مکہ میں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو مکہ والوں پہ کتنی رحمت ہوگی۔ تو یہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مکہ میں ہونا ان کا، یہ پورے مکہ والوں، پورے اس بستی والوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا۔ کائنات کے لیے تو ہے ہی ہے، ان بیوقوفوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اللہ کے نبی کو ستا رہے ہیں، یہ جو انعام ہمارے اوپر ہو رہا ہے ہم اس انعام کو خود اپنے ہاتھوں سے ضائع کر رہے ہیں۔ تو پھر ہوا یہ کہ 13 سال مسلسل اس نبی کی بے اکرامی کر کے انہوں نے اپنی نعمت کو اپنے ہاتھوں سے خراب کر کے جو ہے وہاں سے انہوں نے مدینے پر لے جانے پر ان کو مجبور کر دیا۔ تو وہ نعمت آپ دیکھ لیں کہ 1400 سال گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نکلے وہاں سے پھر دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مدینہ میں تشریف فرما ہے، وہاں پر آرام فرما ہے مدینہ منورہ کے اندر، اور مدینہ منورہ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ان کے وجود پہ تھی اب ان کی قبر کے اوپر برس رہی ہیں۔ لیکن مکہ وہ نعمت سے محروم رہا، وہ رحمتوں سے محروم رہا جو اللہ کی نبی کی ذات کے اوپر ہوتی تھی۔ تو یہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس نعمت کو خراب کیا، گنوایا اس کو۔ اذ یقول المنافقون، جب کہا منافقوں نے، والذین فی قلوبہم مرض، اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری تھی، منافقین ہی وہ لوگ تھے، غر ہؤلاء دینہم، انہوں نے یہ بات کی کہ دھوکے میں ڈال دیا ان مسلمانوں کو ان کی دین میں۔ ومن یتوکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ پر توکل کرے فإن اللہ عزیز الحکیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں۔ یا دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ولو تری اذ یتوفی الذین کفروا الملائکہ یضربون وجوہہم وادبارہم، ہمارا دین دیکھیں، ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ آپ اسباب کو اختیار نہ کریں، اسباب کو ضرور اختیار کریں، لیکن اسباب کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا، اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا، توکل اللہ کے اوپر کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر جو ہے ایک آدمی گاڑی ہے تو اس کی حفاظت یہ ہے کہ اس کو وہ لاک کر دے، لاک کر کے بھرپور تسلی کرنے کے بعد آپ گھر چلائیں یا مسجد میں آ جائیں، اس کے بعد وہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ اب یہ توکل نہیں کہ آپ گاڑی کو کھلا چھوڑ دو، چابی اس کے اندر چھوڑ دو کہ جی میں نے اللہ کے حوالے کر دی، یہ نہیں، اپنی طرف سے آپ حفاظتی تدابیر اختیار کر لیں، اس کے بعد آپ جو ہے وہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ توکل اس چیز کا نام ہے۔ تو بدر کے میدان میں بھی صحابہ اپنی طرف سے جتنا ان سے ہو سکتا تھا وہ کر کے آئے، گھروں سے لے کر آئے اور اپنے آپ کو پیش کر دیا۔
اس وقت بھی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ یہ میری 13 سال کی 14-15 سال کی محنت ہے، یہ پوری محنت میں اٹھا کے آپ کے سامنے لے آیا ہوں، اور اگر آج یہ لوگ مارے گئے پھر اس کے بعد قیامت تک روئے زمین پہ آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو اپنی طرف سے انہوں نے پوری کوشش کی، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ تو ہم لوگ بھی آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں اس میں ہم اختیار کریں تدابیر، اس کے اوپر باقی چیز ہم اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، توکل کر دیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ، کاش کہ آپ دیکھ لیں، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ، جب فوت کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، جب روح نکالیں گے ان کی جانیں، الملائکہ فرشتے، یضربون وجوہہم، ان کی چہروں پہ ماریں گے، وادبارہم، ان کی پیٹھوں پہ ماریں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ ہتھوڑے اور برس لے کر ان کی پٹائی شروع ہو جاتی ہے۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ چکھو عذاب الحریق، آگ کا عذاب جو آگے شروع ہو جائے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ ذالک، یہ اللہ کا جو عذاب ہے، بما قدمت ایدیکم، یہ اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور بے شک اللہ تعالیٰ لیس بظلام، نہیں ہے ظلم کرنے والے، للعبید، بندوں کے اوپر۔ کدأب آل فرعون، ان کی مثال، یہ جو مشرک تھے مکہ کے، ان کی مثال ایسی ہے، کدأب آل فرعون، جیسے کہ آل فرعون کی مثال ہے، ان کی حالت کی طرح، والذین من قبلہم، اور جو ان سے بھی پہلے گزرے کافر ان کی طرح ہے، کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، بس اللہ نے ان کو پکڑا ان کی گناہوں کی وجہ سے۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ قوی، مضبوط ہے، قوی ہے، شدید العقاب، سخت سزا دینے والے ہیں۔ ذالک بأن اللہ، اور یہ اس وجہ سے کہ بأن اللہ لم یکن، بے شک اللہ تعالیٰ، لم یکن مغیرن، نہیں ہے وہ تبدیل کرنے والے، نعمتاً، کسی بھی نعمت کو، انعمہا علی قوم، کہ وہ نعمت اللہ کسی قوم کے اوپر کر لے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے اوپر کوئی نعمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو تبدیل نہیں کرتے، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود اس اپنی حالت کو تبدیل نہ کر دیں۔ وان اللہ سمیع علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، خوب جاننے والے۔ کدأب آل فرعون، ان کی مثال آل فرعون کی حالت کی طرح ہے، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزرے، کذبوا بآیات ربہم، وہ جھٹلاتے رہے، جھوٹا سمجھتے رہے اپنے رب کی آیات کو، فأہلکناہم بذنوبہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کی گناہوں کی وجہ سے۔ وأغرقنا آل فرعون، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ وکل کانوا ظالمین، یہ سب کے سب ظالم تھے۔